السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 576۔ سورت المدثر، آیات ہیں 19 سے لے کر 47 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقتل کیف قدر، کلمات بددعا ولید بن مغیرہ کے لیے۔ ہلاک ہو، کیسی تجویز پیش کی۔ گزشتہ پیج کے آخر میں انہو فکر وقدر، اس نے غور کیا اور تجویز پیش کی۔ کیا تجویز پیش کی؟ تو غور کیا کہ کیا جواب دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو کلام پیش کرتے ہیں اس کے تعلق سے۔ اب وہ تجویز جو اس نے پیش کی تو کیسی تجویز؟ پھر ہلاکت ہو، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاکت ہو، کیسی تجویز پیش کی؟ اب اس کا پس منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ دارالندوہ میں جب مشورہ ہو رہا تھا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، جیسے مجلس میں دیکھا جاتا ہے۔ ثم عبس وبسر، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بنایا۔ بسر یہ صاد سے نہیں ہے، بسر سین سے، بسر سین سے مطلب ہے کہ منہ بنایا، جب کوئی مشکل وقت میں منہ بناتا ہے۔ ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے ہٹا اور تکبر کیا۔ پیچھے ہٹا حق بات کو قبول کرنے سے اور تکبر کیا ایمان لانے سے۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اور اس نے کہہ دیا آخر کہ یہ تو ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سیکھتے ہیں اور اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر تاکید کے لیے کہہ رہا ہے ان ھذا الا قول البشر، بشر انسان، آدمی کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، میں اسے ضرور جھونکوں گا سقر میں۔ سقر جہنم کا نام ہے، لیکن سوال ہو رہا ہے وما ادراک ما سقر، یہ سقر کیا ہے آپ جانتے ہو؟ وہ سقر ایسا ہے لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گا نہ چھوڑے گا۔ باقی رکھے گا یعنی موت تو آئے گی نہیں، نہ چھوڑے گا یعنی عذاب ہی عذاب۔ یہ آیت اس آیت کی ترجمان ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ لواحۃ للبشر، جھلسا دے گی چمڑی۔ اب یہ بشر بشرا سے ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے۔ یہ 19 کی تعداد جو ہے نا مشرکین کے لیے کچھ عجب سی تھی، تو تفصیل آ رہی ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ 19 کی تعداد، فرشتے 19 داروغہ ہوں گے۔ تو اگلی آیت میں مکمل تفصیل ہے، سنیے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر۔
19 فرشتوں کے تعلق سے ہم نے اصحاب نار یعنی کیا جہنم میں عذاب دینے کے لیے جو فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور خاص کر ان کی جو تعداد، تو یہ تعداد کافروں کے لیے آزمائش، کیونکہ وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 19 کی تعداد کیوں۔ اچھا، دوسری چیز تاکہ یقین کریں اہل کتاب جب اس بات کو سنے تو یقین جانے کہ یہ کتاب ان کے پاس بھی یہ بات تحریر ہے کہ فرشتے ہوں گے، 19 ہوں گے، تو انہیں یقین ہوگا آخری کتاب کلام پاک پر، اور رہے مسلمان ان کا تو ایمان اور بڑھتا ہے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ اور شک نہ کریں اہل کتاب اور ایمان والے اس کتاب کے حق ہونے میں، اس رسول کے حق ہونے میں۔ اور ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر منافقین بھی آ گئے اور کافر بھی آ گئے، وہ تو یہی کہیں گے کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا۔ تو یہ مثال فرشتوں کی اور تعداد 19 کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور 19 فرشتے وہ تو کیا، اس سے بھی زیادہ اللہ کا لشکر ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، مگر یہ لشکر تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے بیان کیا سقر اور فرشتے اور تعداد، وما هي الا ذکریٰ للبشر، یہ کس کے لیے؟ تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ اب جو غور و فکر کرتا ہے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جو ضدی وہ مذاق اڑاتا ہے۔ اب کلا اور قسم کیا کہا جا رہا ہے سنیے، کلا والقمر، ہرگز نہیں، مطلب جو مشرکین کے خیالات ہیں وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قسم چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ ہٹے، جب رات ہٹ جاتی ہے تو والصبح اذا اسفر، والصبح اذا اسفر، اور صبح جب نمودار ہو۔ قسم کھائی جا رہی ہے چاند کی، رات کی جب پیچھے ہٹے، صبح جب نمودار ہو۔ انہا لإحدى الکبر، یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی کیا؟ سقر، جہنم، صرف نشانی ہی نہیں، بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ نذیرا للبشر، آگاہی تنبیہ کرنے والی بھی ترجمہ کیے ہیں، یعنی سقر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ آپ جو ہیں آگاہ کرنے والے ہیں مخلوق کو، دونوں ترجمے کی گنجائش ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تمہیں اختیار ہے، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہے، مطلب نصیحت قبول کرنے میں۔ اور وہی آگے بڑھتا ہے جس میں تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے جو گناہ اعمال کرتا ہے نا اس کے موجب وہ گروی ہے۔ مطلب کفار گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے موجب اب وہ گروی ہیں، مگر یہ کہ ہر جو کہا استثناء کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہر نفس، اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں گنہگار، اس وجہ ہے کہ آگے استثناء ہے، الا اصحاب الیمین، ہاں دائنے ہاتھ والے، یعنی جن کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہیں، وہ اپنے اعمال کے بدولت گروی نہیں، وہ تو اپنے نیک اعمال کے بدولت آزاد ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی پہلے کل نفس پھر استثناء، تو یہ گروی جو ہوں گے وہ مجرمین مشرکین۔ اور اصحاب یمین کے بارے میں اب ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے فی جنات یتساءلون، وہ تو باغات میں ہوں گے، اللہ اللہ، آپس میں محو گفتگو ہوں گے، تو سوال کریں گے عن المجرمین، دیکھیں
اب مجرمین کے بارے میں بھی وہ متوجہ ہوں گے اور کہیں گے، پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کس نے ڈالا؟ اب دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں، بھائی جہنم میں تم کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دنیا میں کہا جاتا تھا نا نماز پڑھو، دیکھیے اذان ہوتی ہے، عام ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ متوجہ ہو۔ دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دیکھیے متعدد بار مسکین کو کھانا کھلانے کی اہمیت ہے، مگر یہ مجرمین غریبوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو کھانا کیا کھلائیں گے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرتے تھے، کج بحثی کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیے خوض اور خائض ایک ہی حروف کلمے سے بنا ہے۔ آپ پورے قرآن شریف میں آپ غور کریں، جب بھی خوض کا لفظ آتا ہے تو منفی، یعنی ہم جو گمراہی کی حمایت کرتے تھے ان کے ساتھ مشغول تھے، اور مجادلہ بحث کرنا خیر بھی اور شر بھی۔ تو اسے نوٹ کر لیں، اکثر ہمارے بھائی یوں کہا کرتے ہیں کہ غور و خوض نہیں، غور و خوض نہیں، کلام پاک میں غور و فکر کریں، کیونکہ خوض جو استعمال ہو رہا ہے کلام پاک میں کج بحثی کے لیے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو اس قیامت کے دن کو ہم جھٹلا رہے تھے، بار بار کہا جا رہا تھا حساب کتاب ہوگا، مگر ایک ہم جھٹلا رہے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یقین آ گیا۔ یقین کون سا؟ موت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو اس پر یقین ہے، مگر فکر نہیں اس کی۔ تو اب یہ تو سقر کی بات ہوگی نا، تو جب موت آ گئی تو یقین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم تو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب اس کا بقیہ آئندہ صفحے پر، آئندہ پیج پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔